اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ابھی تک کہ ہماری گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا سلسلہ جاری کیا تھا، جو نبیوں کا سلسلہ جاری کیا تھا، اس سلسلے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا۔ پھر اس سلسلے کو ختم کرنے کے بعد دو تین چیزیں ایسی رہ گئیں کہ جن کی حفاظت قیامت تک کرنی تھی۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ خود دین ہے۔ دین کس چیز سے بنتا ہے؟ دوسری چیز قرآن ہے۔ تیسری چیز وہ شریعت کاملہ ہے۔ اس پورے مجموعے جس کو ہم دین کا نام دیتے ہیں، اس کی حفاظت کہاں تک کے کرنی تھی؟ قیامت تک کے کرنی تھی۔ کیسے حفاظت کرتا؟ معجزے کے ذریعے سے؟ بتایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ اس کا اسلوب نہیں ہے، اس کا میتھڈ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کام کو آ کر معجزے کے ذریعے سے کرنا چاہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سلسلہ جاری کیا، ایک ایسا سسٹم بنایا کہ جس سسٹم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے شریعت کی حفاظت کی۔ وہ سسٹم کون سا سسٹم تھا؟ وہ سسٹم امامت کا سسٹم تھا، کہ جس میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ایک اہم ذمہ داری کیا تھی کہ وہ دین کے محافظ تھے، دین کی حفاظت کرنے والے تھے، جیسا کہ وہ دین کے شرح کو بھی بیان کرتے تھے، دین کو ایکسپلین بھی کرتے تھے۔ پھر آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر دیا کہ وہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے، اور یہ 12 اماموں کا سلسلہ شیعہ مذہب یا مذہب اہل بیت سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اہل تسنن کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہاں پر بھی یہ ان کی معتبر ترین کتابوں کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ پیغمبر کے بعد 12 اماموں کو آنا چاہیے۔ وہ 12 امام کسی اور سلسلے سے صحیح نہیں ہو پاتے ہیں سوائے اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے سلسلے کے ذریعے سے۔ لہٰذا ہمیں یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ پیغمبر کے بعد اگرچہ ظاہری خلافت کسی نے بھی انتخاب کر لی ہو، چاہے وہ ابو بکر ہوں، چاہے وہ عمر ہوں، چاہے وہ عثمان ہوں، وہ ظاہری خلافت بھلی انہوں نے لے لی ہو، لیکن اس کے اصل حقدار کون تھے؟ اسی بگننگ سے حقدار کون تھے؟ امام علی علیہ السلام تھے۔ اصل حقدار کون تھے؟ امام علی کے بعد امام حسن علیہ السلام حقدار تھے، اور امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام حقدار تھے، کیونکہ یہ وہ امام تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا تھا۔ اور ہاں، اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا تھا کہ جن کی ایک اہم صفت یہ تھی کہ وہ معصوم تھے، ان کی اہم صفت یہ تھی کہ وہ غلطیوں سے دور تھے، جیسا کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جتنے لوگوں نے بھی آ کر خلافتوں کے سلسلے کو ہاتھ میں لیا ان سے بہت سی غلطیاں ہوئیں۔ کتنے بھی ایسے مقامات پیش آئے جہاں پر متعدد خلفاء نے آ کر امام علی علیہ السلام تک کے رجوع کیا کہ آپ بتائیے کہ حل کیا نکالا جائے، کیونکہ وہ غلطی کر چکے تھے۔ کتنے ایسے خلفاء آئے کہ جنہوں نے آ کر دین اور شریعت کی ظاہری مخالفت کی، آپ کے سامنے یزید موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں بالکل صاف طور پہ یہ واضح ہو گیا ہمارے لیے کہ سلسلہ جو امامت کا ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ ظاہری امامت ہوتی، چاہے وہ باطنی امامت ہوتی، وہ 12 اماموں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، کہ جو وہ 12 امام ہیں کہ جن کو مکتب اہل بیت علیہ السلام، مکتب تشیع، مکتب شیعہ بتاتے ہیں۔ اب آخری امام جو ہیں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، آپ کے عنوان سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ تک کے امامت جب پہنچی ہے تو آپ کے ساتھ ایک دوسرا کانسیپٹ بھی جڑا ہوا ہے۔ وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو ابھی سے نہیں بلکہ انبیاء کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ اس کانسیپٹ کو قرآن نے بھی بار بار اشارہ کیا ہے، اس کانسیپٹ کے لیے ائمہ نے بار بار وعدہ دیا ہے، اس کانسیپٹ کو پیغمبر نے بار بار اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عام باتوں میں نہیں، عام جلسات میں نہیں، عام بیٹھکوں میں نہیں، بلکہ بہت ہی اہم بیٹھکوں کے اندر پیغمبر نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خطبہ غدیر میں پیغمبر نے امام مہدی آخر الزماں کی طرف اشارہ کیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب سیدہ نے خطبہ فدق میں آخری امام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیگر ائمہ نے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں لو ادرکتہ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا لخدمتہ، میں ان کی خدمت کرتا۔
آپ دیکھیں کہ ایک ایسا امام کہ جس کے زمانے میں ہم خود رہ رہے ہیں، ہمیں اتنی بھی اتنا خیال نہیں ہے اس بات کا کہ ان کے لیے ابھی سے نہیں، حضرت آدم کے زمانے سے انتظار ہو رہا تھا کہ کب وہ آئیں اور آ کر اس دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دیں۔ ایک ایسے امام کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت کرنا شروع کر رہے ہیں، اور ایک ایسے امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جس امام کے بارے میں اتنا انتظار ہوا ہے۔ لہٰذا امام آخر الزمان، امام وقت کے ساتھ ایک کانسیپٹ جڑا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں منجی کا کانسیپٹ، جس کو ہم کہتے ہیں نجات دینے والے کا کانسیپٹ، جس کو ہم کہتے ہیں بچانے والے کا کانسیپٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کانسیپٹ آف ریڈیمر، جس کو ہم کہتے ہیں میسائنزم۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو اسلام سے بھی مخصوص نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسی گفتگو کو کھولوں گا ہلکے سے کہ آ کر تفصیل آپ کے سامنے ایک بہت ہی اختصار کے ساتھ تھوڑی بہت تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں وہاں پہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا کانسیپٹ موجود ہے کہ آخری زمانے میں ایک ایسا لیڈر آئے گا، ایک ایسا امام آئے گا۔ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کا مطلب لیڈر ہوتا ہے۔ ایک ایسا لیڈر آئے گا کہ جو اس پوری دنیا کو، جس کے اندر ظلم و ستم بھر چکا ہے، اس کو نجات دلائے گا، اور اس پوری دنیا کے لوگوں میں جو اچھائی والے ہیں ان کو اچھائی کا صلہ دے گا، جو برائی والے ہیں ان کو برائی کا صلہ دے گا۔ یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے۔ کیوں کچھ لوگ آ کر تعجب کرنے لگتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آخری امام آئیں گے تو پوری دنیا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا؟ ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ پوری دنیا ظلم و ستم میں جب بھری ہوگی تو ایک امام آئیں گے کہ جو پوری دنیا کو بالکل اسی طریقے سے کر دیں گے کہ وہ پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی جیسے پہلے ظلم و ستم سے بھری تھی۔ تو ہم کیوں تعجب کرنے لگتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگ آ کر اس کانسیپٹ سے پریشان ہونے لگتے ہیں؟ ہاں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم کسی وقت کو معین نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم آپ سے یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ آخری امام کب آنے والے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اسی امام کے وقت میں، اسی امام کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسی امام کے منتظر ہیں۔ اس امام یا اس لیڈر یا اس آنے والے کا انتظار صرف ہمیں نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کن کن لوگوں کو اس کا انتظار ہے۔ ایک ایسا دین کہ جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اس کو اپنا بھائی مانتے ہیں، ہم انہی کی کمیونٹی میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، متعدد دوسرے علاقوں میں۔ ایک دین ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ہندوازم۔ آپ کو پتہ ہے ہندوازم کے اندر بھی منجی کا کانسیپٹ موجود ہے۔ ہندوازم کے اندر ایک کانسیپٹ موجود ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کالکی۔ کالکی یا کلکی کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے اوپر آپ جا کر پڑھیے۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو پرانوں میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس تذکرے میں اس طریقے سے ہے کہ کلکی ایک ایسا دور ہے کہ جس زمانے میں ایک شخص آئے گا، یا یہ اس شخص کا نام ہے کہ جو آخری زمانے میں آئے گا، کہ جو وشنو کا ایک اوتار ہے، اور وہ آ کر کیا کرے گا؟ وہ آخری زمانے میں آ کر اچھائی کرنے والوں کو جزا دے گا اور برائی کرنے والوں کو سزا دے گا۔ اور اس وقت کہ جو آخری زمانہ ہے، اس زمانے کی جو تذکرہ کیا جاتا ہے وہ آخری زمانے کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، کل یگ کے زمانے سے۔ اور جب وہ آ جائے گا اور آ کر پورا ایک اسٹیبلشمنٹ آپ کے سامنے رکھے گا کہ جس زمانے میں اچھائی کی بھلائی ہوگی اور برائی کی سزا دی جائے گی، وہاں پر وہ ایک نئے دور کا اناگریشن کرے گا۔ وہ اناگریشن کس چیز کا ہوگا؟ وہ ستیہ یوگ کا اناگریشن ہوگا، یعنی ایک ایسے زمانے کا کہ جہاں پہ سب کچھ اچھائی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی بھی اس وقت ہمیں اس پہ غور و فکر نہیں کرنا ہے کہ وہ شخص کون شخص ہے، کس دین سے تعلق رکھتا ہے، کس دین سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ بھی، یا اگر ہمارے سننے والے ویورز میں کوئی ہندوازم کا ماننے والا ہے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم آپ ہی کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی تو وہی کہہ رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا اور آ کر ہمیں اس ظلم و ستم سے نجات دے گا؟ ہم بھی تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر ہم کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں؟
کیوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں؟ آخر کون ہمیں لڑا رہا ہے؟ جب ہم ایک باتیں کر رہے ہیں، جب ہم اچھائی کی طرفداری کر رہے ہیں، جب ہم برائی کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ہمیں کون لڑوانا چاہ رہا ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری لڑائی سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جس کو ہماری لڑائی سے فائدہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب وہ ہمیں لڑا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ رہنے میں جس کو نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں لڑوانا چاہ رہا ہے۔ غور کیجیے اس بات پر۔ خیر، اب یہ اپنے آپ میں ایک بات ہے۔ بدھازم کے اندر، سکھ ازم کے اندر بھی یہ مفہوم پوری طریقے سے موجود ہے۔ زرتشت کے جو پرانے ایرانی لوگ ہیں، ان کے اندر بھی یہ کانسیپٹ پہلے سے موجود ہے کہ جہاں پر آخری زمانے میں ایک ایسے شخص کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے، ایک ایسے لیڈر کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے کہ جہاں پر وہ آ کر تمام تر برائیوں کو ختم کرے گا اور عدل و انصاف کو عام کرے گا، کہ جس کو زرتشت میں سوشیانت کا نام دیا جاتا ہے، یا سوشیانس کا نام بھی کبھی کبھی دیا جاتا ہے، کہ جس زمانے کا تذکرہ کیا ہے وہ فرش گرد کے نام سے ہے۔ اس زمانے میں تمام تر آخری تبدیلیاں جو ہوں گی اس پورے جہان میں، یعنی زرتشت یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ آخری جہان میں ایک بہت ہی بنیادی تبدیلیاں ہوں گی۔ وہ آخری تبدیلیاں جو ہیں اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ فرش گرد کا نام دیتے ہیں، یا فروشو کھیریتھی کا نام بھی انگلش میں اس کو دیا جاتا ہے۔ مسیحیت کے اندر مسائنزم کا جو کانسیپٹ ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ یہود لوگ بھی جو یہودی ہیں، جوز ہیں، جوڈائزم کے اندر ماشح کا جو کانسیپٹ ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ یعنی جب ہم آ کر دیکھتے ہیں تو آس پاس میں جتنے بھی ہمیں دین دکھائی پڑ رہے ہیں، جتنے بھی دین کہہ سکتے ہیں کہ جن کی ایک تاریخ موجود ہے، ایک ہسٹری موجود ہے، کہ جو ایک زمانے سے رہ رہے ہیں، ان سب کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے۔ یہ کہاں تک کہ ہمیں پہنچا رہا ہے؟ یہ ہمیں اس بات تک کہ پہنچا رہا ہے کہ سب لوگ اس وقت فیڈ اپ ہیں، سب لوگ تھک گئے ہیں اس ظلم و ستم سے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس ظلم کی میں بات کر رہا ہوں؟ آپ کو یہ نہیں پتہ ہے، یا آپ نے غور نہیں کیا ہے کہ آپ کا لمحہ بلمحہ ظلم میں گزر رہا ہے۔ آئیے میں اس بات کو کتنے واضح طریقے سے بیان کر سکتا ہوں میں نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ جان لیجئے کہ اس وقت کس لحاظ سے، جس لحاظ سے آپ سوچ سکتے ہیں آپ گھاٹے میں چل رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ اس زمانے کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ فائنینشلی بہت اچھے سٹیٹس میں ہیں؟ بالکل نہیں، آپ گھاٹے میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ ایجوکیشن کے لحاظ سے اکیڈمک لیول پہ گھاٹے میں، کون ہے جو کہے کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اسپریچولی گھاٹے میں ہیں؟ آ کر دیکھیے ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اسٹیبلشڈ ہیں کیونکہ ان کا 1% پیپل ان کا اسٹیبلشڈ ہے، وہ لوگ آ کر اس وقت کیوں اپنے آپ کو پھانسی لگاتے ہیں؟ کیوں وہ ڈپریشن کے شکار ہیں؟ کیوں وہ تھک گئے ہیں اس دنیا سے؟ کیوں بار بار نئے جو فکری اسکولز آتے ہیں، اسکول آف تھاٹس بنتے ہیں، اس کے اندر آ کر ویسٹرن ورلڈ سے لوگ بھر جاتے ہیں؟ آ کر کیوں بھر جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ تھک گئے ہیں، ان کے پاس فکری لحاظ سے کوئی غذا موجود نہیں ہے، کوئی کھانا موجود نہیں ہے۔ اب وہ اس تھکان کے بعد وہ ایک انتظار کر رہے ہیں کہ آئے وہ شخص کہ جو آ کر ہمیں نجات دلائے۔ لہٰذا ایک چھوٹی سی بھی اگر وہ آس کہیں پر دیکھتے ہیں، ایک چھوٹے سا بھی کہیں سہارا ان کو دکھائی پڑتا ہے کہ نہیں یہ ایک نیا کانسیپٹ لے کر آئے گا جو ہمیں نجات دلانے کی بات کر رہا ہے، وہ دوڑ بھاگ کے وہاں پر چلے آتے ہیں۔ آپ نے پونا میں دیکھا ہوگا سینٹرز ہیں، آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر کن کن چیزوں سے لوگ نجات پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی میوزک سے نجات پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ ہم کسی بھی مرحلے میں فائدے میں نہیں ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں ہمیں اس بارے میں اس طرف لے کر جا رہی ہیں کہ ہمیں ایک منجی کا کانسیپٹ جو ہے، ایک نجات دلانے کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ہم سب کے درمیان کامن ہے۔ کیا ہم صرف اس ایک پوائنٹ پر آپس میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا ہم صرف اس ایک پوائنٹ پر آپس میں گفتگو نہیں کر سکتے ہیں؟ انٹرفیتھ ڈائیلاگز نہیں کر سکتے ہیں؟ ادیانی مکالمے نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہماری لڑائی میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہے۔ جان لیجئے ہمارے لڑانے میں نہ آپ کا فائدہ ہے نہ ہمارا فائدہ ہے، ساتھ میں سب لوگوں کا فائدہ ہے۔ لہٰذا جب ہم نے یہ جان لیا کہ تمام تر ادیان میں یہ نجات دلانے والے کا کانسیپٹ موجود ہے، تو یقیناً
یہی کانسیپٹ اسلام کے اندر بھی موجود ہے کہ آخری زمانے میں کوئی ایک شخص، کوئی ایک لیڈر آئے گا کہ جس کا نام کچھ مذہبوں نے بیان کیا ہے، کچھ مذہبوں نے بیان نہیں کیا ہے۔ مذہب تشیع نے صاف الفاظ میں اور بہت ہی وضاحت سے آپ کا نام مہدی آخر الزماں بتایا ہے، یا آپ کو قائم آل محمد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ آخر الزماں میں جو تشریف لے کر آئیں گے، جن کے زمانے میں ہم زندگی کر رہے ہیں، آپ کی ولادت ہو چکی ہے۔ مذہب اہل تسنن اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے درمیان بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے۔ قرآن کی طرف جا کر ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ کانسیپٹ بہت زیادہ کلیئر ہمیں دکھائی پڑتا ہے۔ دو تین اس کے کہہ سکتے ہیں کہ سٹانسز ہیں، دو تین ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دو تین ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس، دو تین ریفرنسز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے۔ پہلا تو وہ کانسیپٹ تقریباً 100 سے زیادہ آیتیں ہیں جن کے اندر اس بارے میں تذکرہ ہوا ہے۔ پہلا یہ کانسیپٹ ہے، جتنی بھی آیتیں صالحین کو آخری زمانے میں وراثت کی بات کرتی ہیں، مثال کے طور پہ آیت نمبر جو قرآن کی اس کے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 105 میں تذکرہ ہوا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا کہ کیا زمین کے آخری جو وارث ہوں گے، جو اس کو وراثت میں لے کر جائیں گے، وہ کون ہیں؟ صالح بندے ہیں۔ اب صالح کون ہے وہ انشاءاللہ کسی اور سیشن میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کو ہم صالح کہتے ہیں۔ اب یہ صالحین جو ہیں ان لوگ کو وراثت ملے گی۔ اسی طریقے سے ان الارض یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، متقین لوگ ہیں کہ جن کو وراثت ملے گی، اور یہ پوری دنیا کی وراثت ان کو ملے گی۔ تو لہٰذا جتنی بھی آیتیں وراثت صالحین و وراثت متقین پر دلالت کرتی ہیں، وہ تمام کی تمام کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ وہ تمام کی تمام آخری زمانے میں ایک منجی کے آنے کی دلالت کر رہی ہیں، کہ ایک ایسے شخص آئیں گے کہ جو آ کر ہمیں نجات دلائیں گے، اور پھر سب لوگ، جتنے لوگ اچھے ہیں وہ بروئے کار آئیں گے، ان کو اتھارٹیز ملیں گی، ان کو پوزیشنز اور پوسٹ ملیں گی، نہ کہ وہ نااہل لوگ کے جو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہوں۔ جناب عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جناب عیسیٰ کو آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف گئے ہیں، تمام انبیاء کی ایک موت ہوئی ہے، ایک اس دنیا سے وہ لوگ گئے ہیں، لیکن جناب عیسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ خاص طریقے سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا، رفع کر لیا ہے۔ اس میں ایک اشارہ موجود ہے کہ جس طریقے سے بلایا ہے، اس کا مطلب وہ ابھی زندہ ہیں اور وہ آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ وہی وہ زمانہ ہوگا، آخری زمانہ، کہ جب وہ آئیں گے۔ حدیثوں میں اس طریقے سے بہت زیادہ اشارہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ کر کے اور ان سے خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ المہدی الذی یصلی عیسیٰ خلفہ منک، اے فاطمہ، وہ مہدی کہ جن کے پیچھے جناب عیسیٰ آ کر نماز پڑھیں گے، وہ تمہاری نسل سے۔ اس روایت کو تفسیر فرات کوفی کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے اس طریقے سے روایت ہے کہ ومن ذریتی المہدی، میری ذریت میں سے ایک امام ہے کہ جن کا نام ہے مہدی۔ اذا خرج نزل عیسیٰ ابن مریم، جب وہ خروج کریں گے، نکلیں گے، اپنا پرچم لہرائیں گے، تو جناب عیسیٰ بن مریم بھی آئیں گے، لنصرتہ، ان کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ فقدمہ وصلی خلفہ، اور امام آخر الزمان آگے جائیں گے اور جو جناب عیسیٰ ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اس روایت کو امالی صدوق کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام تر باتوں سے ہمارے لیے یہ کانسیپٹ ایک دم کلیئر ہو گیا کہ آخری زمانے میں ایک نجات دینے والے، ایک بچانے والے کا کانسیپٹ موجود ہے، کہ جو آئیں گے اور ہمیں آ کر نجات دلائیں گے۔ آج کی گفتگو کو یہیں تک کے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے آگے مزید جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ جو آخری امام جو اس دنیا میں آ چکے ہیں، جن کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ اس وقت پردے غیب میں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور جب وہ پردے غیب میں ہیں تو انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے کیا انتظام کیا ہے، کہ جہاں سے ہم لوگ چلے جائیں گے اس گفتگو پر کہ امام نے اپنے نائبین قرار دیے تھے، چاہے وہ نائبین عام ہوں اور چاہے اپنے خاص نائبین کو انہوں نے قرار دیا ہو۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جلسے میں آپ کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔